مقام ہجرت میں پیدا کر دیا تو نے ہم کو، ہم نہ تھے اس قابل دنیا میں رہنے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ ایک اللہ والے نے مالک سے پوچھے بغیر سیب کھا لیا، تو پھر مالک نے 12 سال خدمت اور 4 عیبوں والی لڑکی سے نکاح کرنے کو کہا۔ ایک سیب کھانے کی قیمت اتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ یہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک فقیر اللہ والے کسی دریا کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی وہاں بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک سیب دریا میں بہتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک سیب کو دریا میں بہتا ہوا دیکھا تو حیران ہو گئے، کیوں نہ کہ اس سیب کو کھا لیا جائے۔ آپ نے یہ سوچ کر اس سیب کو اٹھا لیا اور کھا لیا، لیکن کیونکہ وہ اللہ والے تھے تو سیب کھانے کے بعد خوف خدا کا غلبہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آ گیا اور اس طرح سوچنے لگے، نہ جانے یہ سیب کس کا تھا؟ کیا اس طرح مجھے یہ سیب کو کھا لینا چاہیے تھا، جبکہ ایک سیب ہی تھا اور کہیں سے بہتا ہوا آ رہا تھا؟ وہاں پر دور دور تک کوئی باغ نہ تھا، لیکن جب دل میں یہ خیال آیا تو خوف سے ٹانگیں کانپنے لگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا کہ بغیر پوچھے میں نے یہ سیب کھا لیا، نہ جانے یہ کس باغ کا سیب تھا۔ اور دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ یہ سیب میرے لیے حلال ہے کہ نہیں۔ یہ خیال پیدا ہونے کے بعد اپنا قصور معاف کرانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے وہ فقیر چل دیے۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ فقیر دریا کے قریب نہایت عجیب و شان عمارت کے پاس پہنچے، جس میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، جس کی شاخوں میں پکے ہوئے سیب لگے ہوئے تھے اور سیبوں سے بھری یہ شاخیں پانی میں گری ہوئی تھی۔ تو اس فقیر کو یقین ہو گیا، جو سیب میں نے کھایا ہے وہ اسی پیڑ کا ہے۔ آپ نے اس درخت کے مالک کے بارے میں پوچھا، پتہ چلا اس باغ کے مالک ایک بہت امیر سادہ ہے، ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے، لوگ انہوں کو بے پناہ چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ سوچا، اب مجھے فوراً ان کے پاس جانا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ یہ فقیر ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سارا ماجرا عرض کر دیا کہ سیب دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے اس کو آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، اس ایک سیب کی قیمت جو چاہیں آپ مجھ سے لے لیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب جو بزرگ تھے انہوں نے دیکھا یہ ایک سیب کے لیے اتنی دور سے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، جبھی تو اپنا قصور معاف کروانے کی خاطر اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک آئے۔ تو وہ بزرگ فقیر کی بات سن کر کہنے لگے، قیمت تو ہم تم سے وصول کریں گے۔ وہ فقیر کہنے لگا، بالکل وصول کیجئے اور مجھے معاف بھی کر دیجئے۔ تو وہ کہنے لگے، اس ایک سیب کی قیمت 12 سال کی خدمت ہے، آپ 12 سال ہماری خدمت میں رہیں گے، تبھی آپ کو معافی مل جائے گی۔ اب وہ فقیر اللہ والے کو کوئی غصہ نہیں آیا، بغیر کسی بحث کے اس شرط کو قبول کر لیا، جبکہ قصور اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی 12 سال تک اس بزرگ کی صحبت میں رہے۔ اس فقیر کو تربیت بھی ملتی رہی اور خدمت بھی کرتے رہے۔ جب 12 سال پورے ہو گئے اور اگلا امتحان اس فقیر کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس دفعہ امتحان بہت سخت تھا۔
وہ یہ کہ وہ جو بزرگ تھے فقیر جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا 12 سال پورے ہو چکے ہیں، کیا میری قیمت ادا ہو گئی ہے سیب کھانے کی؟ فرمایا نہیں، ابھی قیمت ادا نہیں ہوئی، ایک خدمت اور باقی ہے، وہ یہ کہ میری ایک بیٹی ہے جس میں 4 عیب ہیں۔ نمبر 1 آنکھوں سے اندھی ہے، نمبر 2 کانوں سے بہری ہے، نمبر 3 ہاتھوں سے معذور ہے، نمبر 4 پاؤں سے لنگڑی یعنی اپاہج ہے۔ تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا اور 2 سال تک مزید میری خدمت بھی کرنی ہوگی، اس کے بعد جہاں تمہارا جی چاہے وہاں چلے جانا۔ اس فقیر نے خوشی خوشی اس شرط کو بھی منظور کر لیا اور دوسرا امتحان بھی اب شروع ہو گیا تھا۔ بزرگ نے اپنی شہزادی کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد جیسے ہی اللہ والا فقیر اپنی بیوی کے سامنے آئے تو ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ نگاہوں کے سامنے جو منظر دکھائی دے رہا تھا جیسے بزرگ نے بتایا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی کے تمام اعضاء ٹھیک ہیں، ہاتھ پیر ٹھیک ہیں اور بے حد خوبصورت ہیں، بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر تعریف نہ کی بلکہ واپس پلٹ گئے۔ والد صاحب کے پاس آئے اور ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری بیوی وہی ہے، ہماری بیٹی ہے جسے تم ابھی ابھی دیکھ کر آ رہے ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی لڑکی کی جو باتیں تم سے بیان کی تھی وہ سب کی سب اس میں موجود ہیں۔ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس سے مراد یہ تھی کسی غیر مرد کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہے، اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ کانوں سے بہری ہے، اس سے مراد میری یہ تھی غلط بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں، وہ کسی کے عیب نہیں سنتی، وہ کسی کی غیبت نہیں سنتی۔ ہاتھوں سے معذور ہے، اس کا مطلب میرا یہ تھا کہ غیر مردوں کو چھونے کے لیے اس کے ہاتھ معذور ہے، اس نے کبھی غیر مرد کو آج تک کبھی چھوا نہیں۔ وہ پاؤں سے معذور ہے، اس سے میری مراد یہ تھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر جانے کے لیے اس کے پاؤں لنگڑے ہیں، وہ کبھی اپنے شوہر کے حکم کے بغیر نہیں جائے گی۔ فقیر نے جب یہ سنا بہت خوش ہوا اور دل میں بہت زیادہ خیال پیدا ہوا۔ وہ سوچنے لگا میں خوش نصیب ہوں، ایک سیب کی قیمت اتنی خوبصورت ہوگی، اللہ نے انہوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ اگر آپ میری مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو بھی آن کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔